جیسا کہ میدان بدر میں جو رمضان کے مبارک مہینے میں جنگ واقع ہوئی، پہلی جنگ، اس جنگ میں دشمنان اسلام کی تعداد 1000 تھی اور حضور کے ساتھ کتنے تھے؟ 313۔ وہ 1000 کے 1000 گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے، اونٹوں پر سوار ہو کر آئے تھے، سب کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تھے، شراب کے مٹکے بھر کے لائے تھے تاکہ کامیاب ہونے کے بعد جشن منائیں گے ہم۔ سب تیاری کر کے آئے تھے۔ 1000 مکے کے کافر، ادھر میرے آقا کے ساتھ کتنے ہیں؟ 313۔ نہ پاؤں میں چپل ہے، نہ ہاتھ میں ہتھیار ہے، بھوکے پیاسے صحابہ۔ اللہ اکبر! اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دیوانہ وار جا رہے ہیں۔ پیدل چلتے چلتے، مدینے سے بدر کا میدان کافی دور ہے، پیدل چلتے چلتے صحابہ کے پاؤں میں چھالے آ گئے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب پہنچ گئے میدان بدر میں تو آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ کس نے؟ آپ کے آقا، ہمارے آقا علیہ السلام نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک سے دعا مانگی۔ وہ کیا دعا تھی کہ اے اللہ، ہم مٹھی بھر ہیں، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، دشمن بڑی تعداد میں ہے، دشمنوں کے پاس ہتھیار ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولا تیری محبت میں، تیرے دین کی بقا کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے ہم دیوانہ وار مولا ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، لیکن تیری محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو پھر یہ روئے زمین پر اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج تمہاری مدد فرما۔ حضور نے گڑ گڑا کر، رو رو کر دعائیں مانگی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے جہاں سجدہ فرمایا تھا بدر کے میدان میں، وہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ آپ ہم بھی دعا مانگتے ہیں، زبردستی کی دعا، کبھی نہ رونا آتا ہے نہ آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، رو کر دعا مانگو، گڑ گڑا کر دعا مانگو، عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگو۔ اب زبردستی کا عالم یہ ہو گیا ہے، ہاتھ یہاں گودرے میں رکھتے ہیں، گود میں دعا مانگتے وقت اٹھانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہاتھ، جبکہ مسئلہ شریعت کا یہ ہے دعا میں ہاتھ سینے کے مقابل ہونا چاہیے۔ یہ سینہ ہے ہمارا، سینے کے بالکل اپوزٹ ہونا چاہیے ہاتھ، اتنے اونچے، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑی جگہ خالی رہے اور ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف رکھے، پھر روئے۔ اگر رونا نہ آتا ہو تو کم از کم رونے کی صورت بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے۔ بندہ گڑ گڑائے، معافی مانگے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اللہ کے سامنے، پھر دعا مانگے، تو اللہ کا وعدہ ہے ادعونی فاستجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام میدان بدر میں کیسے دعا فرما رہے ہیں؟ سر سجدے میں رکھ کر دعا فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ کے سامنے جھک کر، سر جھکا کر، پیشانی ٹیک کر دعا مانگنا رسول پاک کی سنت ہے۔ اور یہ بندے کی عاجزی جب اللہ پاک دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ہماری آج مدد فرما، کیونکہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، دشمن بہت ہیں، اگر تو نے ہماری آج مدد نہ کی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج تیری مدد کی ضرورت ہے، مدد فرما۔ تو اللہ تعالی نے کس طرح مدد کی؟ دیکھو اب یہ مسئلہ سمجھ لو اچھی طرح۔ میں آپ سے پہلے ایک سوال کر لوں،
نبی، رسول، صحابہ، خلفائے راشدین، اولیاء کرام اور اللہ کے نیک متقی بندے اور فرشتے، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے. نبی بھی مخلوق ہے، رسول بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں. یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کے بندے ہیں. بولیے، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. یہ خدا نہیں ہے. حضور نے دعا مانگی رب سے، اے اللہ آج تو ہماری مدد فرما، مدد فرما. تو رب تعالیٰ نے کس طرح مدد کی؟ مانگا تو رب سے نہ دعا مدد کی رب سے مانگا، تو دعا کیسے قبول ہو رہی ہے اور کیسے مدد ہو رہی ہے، یہ اس پہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جب تم مسلمانوں تعداد میں تھوڑے تھے، مختصر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. کس طرح مدد کی؟ 5000 فرشتوں کو بھیج کر مدد کی. تو مدد آئی اللہ کی فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے وسیلے سے. بولو آئی نہیں ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، کوئی اس میں الجھنے والی بات نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہم نے مدد کی. تو مدد کیسے کی اللہ نے؟ فرشتوں کو بھیج کر مدد کی. اور تعداد بھی بتائی کہ 5000 فرشتے جو نشان زد تھے، ان فرشتوں کو اللہ پاک نے میدان بدر میں بھیجا، جو مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملا کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتے تھے. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کا نقشہ بدل گیا، مسلمان کامیاب ہو گئے. بولیے، مسلمان کامیاب ہو گئے، فتح یاب ہو گئے، اور کئی کافر مارے گئے، کئی کافر گرفتار ہوئے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کی لاشوں کو ایک گڈھے میں جمع کرنے کا حکم دیا. ان کی لاشیں پوری گڈھے میں ڈال دی گئیں، ایک گڑھے میں ڈال دی گئیں. سرکار مدینہ علیہ السلام اس گڑھے کے کنارے گئے، قریب میں ان مرے ہوئے کافروں سے فرمایا، مرے ہوئے کافروں سے جو میدان میں مارے گئے، ان کافروں سے حضور فرما رہے ہیں کیا دیکھ لیا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا وعدہ ہے. کاش کہ تم ایمان لائے ہوتے. ان مرے ہوئے کافروں سے فرما رہے ہیں حضور، کاش کہ تم ایمان لائے ہوتے، کاش کہ تم اللہ رسول کا حکم مانے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا.